حضرت عبداللہ ابن عباس جو سرکار کے چچازاد بھائی ہیں، وہ حضرت جابر، یہ دونوں روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ربیع الاول شریف کا مہینہ، عام الفیل کا تیسرا سال، عام الفیل کا 9واں مہینہ اور ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا، پیر کا دن تھا، 12ویں تاریخ آ رہی تھی، 11ویں کی تاریخ ختم ہو چکی تھی، 12ویں کا دن آ رہا تھا اور رات ختم ہو رہی تھی۔ ایسی گھڑی میں ہمارے آقا کی جلوہ گری ہوئی ہے۔ باقی جن لوگوں نے بھی جو بھی تاریخیں روایت کی ہے ان سے سر ہوا ہے، لیکن حقیقت میں میرے آقا کی ولادت باسعادت کی جو تاریخ ہے، جو رائج ہے، آج سے آج نہیں، آپ ابھی جو حکومتیں ہیں، یہ سعودی حکومت بننے سے پہلے آپ مکہ میں چلے جائیں، مدینہ میں چلے جائیں، 1000 سال پہلے چلے جائیں، 1200 سال پہلے چلے جائیں، اتنے سال پہلے بھی سرکار کا یوم میلاد 12 ربیع الاول کو ہی منایا جاتا تھا۔ جہاں جس گھر میں سرکار کی جلوہ گری ہوئی مکہ میں حضرت آمنہ کے گھر، اس گھر میں میلاد کی محفل سجتی تھی، میلاد کی محفل سجتی تھی، اور حرم شریف سے مشعل لے کر جلوس عید میلاد نکل کر حضرت آمنہ کے گھر تک جایا کرتا تھا، حضرت آمنہ کے گھر تک جایا کرتا تھا۔ جو کہتے ہیں نہیں ہے، یہ کہاں ہے، کدھر ہے، میں ان سے کہنا چاہوں گا، یہ آج جو دیوبندی، وہابی، اہل حدیث، بریلوی وغیرہ وغیرہ، یہ جو کچھ بھی ہے، یہ سب 150 سال کے اندر ہے، 150 سال کے اندر ہے۔ آپ 150 سال نہیں، 150 سال اور میں دیتا ہوں، 300 سال چھوڑ دو، 300 سال کے بعد جتنی بھی کتابیں سیرت کی لکھی گئی اور میرے آقا کی عظمت پہ لکھی گئی، میرے آقا کے ذکر پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں، ان تمام کتابوں کا مطالعہ کرو، 400، 500، 600، 700، 800، 900، 1000 سال پہلے، 1000 سال پہلے سب سے پہلی سیرت کتاب المغازی 151 ہجری میں لکھی گئی تھی، 151 ہجری میں لکھی گئی تھی۔ اس میں سرکار کی ولادت باسعادت کی تاریخ 12 ربیع الاول ہے اور وصال کی تاریخ 12 ربیع الاول نہیں ہے، 12 ربیع الاول نہیں ہے، کیونکہ سرکار نے خطبہ حجت الوداع دیا 9 ذی الحجہ کو، حاجی صاحب موجود ہیں، خطبہ حجت الوداع جب ہوتا ہے عرفات میں 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے، جمعہ کا دن تھا، سرکار نے جو خطبہ حجت الوداع دیا تھا، حج کا خطبہ 9 ذی الحجہ کو دیا تھا، اسے خطبہ حجت الوداع اس لیے کہتے ہیں، سرکار کا آخری خطبہ تھا۔ اس کے بعد 10 ہجری میں سرکار نے حج عطا فرمایا، 11 ہجری میں سرکار وصال فرما گئے، تو 9 ذی الحجہ کو سرکار نے خطبہ حجت الوداع دیا، جمعہ کا دن تھا۔ اب جتنے بھی سیرت نگار ہیں، مفسرین ہیں، محدثین ہیں، وہ سارے نقل کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ 9 ذی الحجہ جمعہ کا دن ہے، اس تاریخ سے آپ ذی الحجہ، محرم، صفر، یہ بیچ کے جو مہینے ہیں، ان مہینوں کو چاہے آپ جیسے شمار کرو، پورے ٹوٹل کے ٹوٹل 30 شمار کر لو، ٹوٹل 29 شمار کر لو، کوئی 29 کوئی 30 شمار کر لو، تو 29 2 3 1 30 شمار کر لو، 2 30 1 29 شمار کر لو، چاہے آپ جیسے شمار کرو، کسی بھی طریقے سے پیر کا دن 12 ربیع الاول نہیں آتا ہے۔ جس پیر کو سرکار نے وصال فرمایا تھا وہ 12 ربیع الاول، ربیع الاول کا مہینہ پیر کا دن آتا ہے، لیکن 12 تاریخ نہیں آتی ہے۔ اس لیے ہمارے اپنے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وصال کی تاریخ جو لوگوں میں مشہور ہے 12 ربیع الاول، یہ غلط ہے۔ سرکار کی وصال کی تاریخ 12 ربیع الاول ہے ہی نہیں، کیونکہ کسی بھی طریقے سے اس سال جو
تک پیر کا دن آیا ہی نہیں